بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، پاکستان میں جو تین چار اس وقت جو خبریں گردش کر رہی ہیں، اس میں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں، انہوں نے ایک 2 روز قبل ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا جس میں ان کا موقف تھا کہ پاکستان میں جب بھی مہنگائی کا عروج آیا ہے یا بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں تو وہ فوج کی نگرانی میں ہوئے اور مہنگائی کو بھی فوج نے کنٹرول کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو اس وقت عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں تبدیلی کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں، اس میں جو اختلافات ہیں وہ بھی کافی حد تک میڈیا میں جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ اختلافات کی خبریں اور جو پورٹ فولیو تبدیل ہونے تھے وہ بھی تبدیل نہیں کیے جا سکے۔ اور مریم نواز کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے جو پاکستان بھر میں جمع گوئیاں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی سیاست اس لیے دفن ہو چکی کہ ایک طرف تو ان کے والد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب ان سے ناراض ہیں، دوسرا حمزہ شہباز کی رہائی اور اس کے بعد اب آئندہ پیشی پر جو شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد ان کی سیاست جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اپنے 3 مہمانوں کو جو ہے اپنا آن لائن لیا ہے۔ ان میں پاکستان میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سابق طالب علم رہنما ہیں جناب سمین فاروقی، جو گزشتہ 50 سال سے امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں قیام پذیر ہیں، وہ مہمان ہیں۔ اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب تجزیہ نگار ہیں فیصل الیاس صدیقی، جو ہمیں کینیڈا کے شہر میسی ساگا سے جوائن کریں گے۔ اور تیسرے ہمارے مہمان ہیں انتہائی سینئر ترین قابل احترام ہمارے خواجہ جاوید احمد صاحب، جو ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں سمین فاروقی صاحب سے کی طرف آؤں گا۔ سمین صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو گزشتہ 2 روز قبل چودھری شجاعت کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے، اور اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ مہنگائی کو ہمیشہ جو ہے وہ فوجی حکومتیں آگے کنٹرول کرتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ چند روز قبل کسی ڈیلیگیشن نے بھی ملاقات کی تھی، اور اس ڈیلیگیشن کی جو پریس ریلیز ایشو کی گئی تھی اس میں انہوں نے ڈیلیگیشن کی جو پریس ریلیز تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ہمیشہ ملک میں جو جمہوری ادارے ہیں، خاص طور پر بلدیاتی ادارے، ان کی بحالی بھی ہمیشہ فوج نے کی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں کام اب آ کر فوج ہی کرے گی۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ دوبارہ ماشاء اللہ کو دعوت دی جا رہی ہے ملک میں؟ جی سمین بھائی۔ دیکھیے، جو بھی چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے اس میں حقیقت تو ہے 100% کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی سکسیسو گورنمنٹس لے لیں فوجی، تو ان کے اندر ایک مطلب اسٹیبلائزیشن اکانومی میں اور جو مائکروز ہیں وہ بہتر تو ہمیشہ ہوئے، اور انہوں نے بلدیاتی ادارے بھی قائم کیے ہیں۔ ایکسیپٹ مشرف، باقیوں نے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے چاہے کیا ہو، لیکن کیے انہوں نے ہی ہیں۔ اور کسی جمہوری حکومت جو مطلب بھٹو صاحب اینڈ آنورڈ، اس نے کبھی نہیں کیا، بلکہ ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سمین بھائی، پچھلے بلدیاتی انتخابات تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں سر، جو گزشتہ انتخابات تھے وہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے۔ جو ان کے دور میں ہوئے ہیں اس میں وہ والے ادارے بنائے گئے ہیں جو کہ جو شعر کے مطابق کے صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہ وہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، کیونکہ ان کی نہ کوئی ان کے پاس مانیٹری پاورز ہیں، نہ ان کے پاس دوسری کوئی پاورز ہیں۔ وہ تو ساری انہوں نے ایون کراچی جو بلڈنگ کنٹرول تھا، جو کہ ایک لوکل چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ امریکہ میں، تو 50,000 آبادی کے شہر ہیں، ان کا اپنا لوکل بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ بھی انہوں نے سندھ گورنمنٹ میں داخل کر دیا۔ تو وہ ادارے تو ہونے اور نہ ہونے کے برابر ہی انہوں نے کیا، تو ایک رسم پوری کی ہے، شاید سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر بھی تھا۔
بہرحال یہ ساری باتوں کے باوجود اور جو چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے وہ انہوں نے فرسٹریشن میں ایک ایسی بات کہی ہے، لیکن اس وقت کسی بھی طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ فوجی اس کو ٹیک اوور کریں، اور فی الحال کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے پاکستان کی کہ وہ خالی 500 ملین ان کے ریزرو رہ گئے ہیں یا وہ بس ڈوبنے والے ہیں، تو وہ بھی سچویشن نہیں ہے۔ دنیا کا جو اس پہ ریئیکشن ہوگا وہ بھی اس وقت کافی سیویئر اور فیوریبل نہیں، انفیوریبل ہوگا، جیسے آپ میانمار کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا نام، میرا خیال ہے باجوہ صاحب جو ہیں وہ مطلب ان کی کوئی ایسی ایمبیشن بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ فرسٹریشن میں میرا خیال ہے چودھری صاحب نے ایک حقیقت بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا کا کوئی امکان نہیں ہے، فوجی ٹیک دور اوور کرنے کی موڈ میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور یہ والا سپریم کورٹ جو ہے یہ گلزار صاحب جو ہیں یہ مطلب اس کو کنڈون یا انڈورس نہیں کریں گے کبھی۔ اب میں فیصل کی طرف آتا ہوں۔ فیصل یہ بتائیے گا کہ چودھری شجاع، آپ نے سوال تو سنا کہ چودھری شجاع صاحب کا جو نظریہ ہے جو ان کی جانب سے پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے، آپ فرمائیے گا سر اس کے متعلق آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سب لوگوں کو۔ اس بات پہ میں فاروقی صاحب سے متفق ہوں کہ دیکھیے جو چودھری شجاع صاحب نے کہا وہ تو حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں آج تک جتنی بھی ترقی ہوئی ہے زیادہ تر وہ تمام فوجی ادوار میں ہوئی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مارشل لا آنے کی وجہ سے آپ کا فورن پالیسی اور فورن دوسری دنیا میں جو ہے آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ ابھی دیکھنا چاہیے کہ یہ چودھری صاحب نے جس طریقے سے بھی کہا ہو، لیکن یہ کہ اس کا امکان جو ہے وہ اس وقت کسی طریقے سے بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان کے حالات کسی بھی اس میں ایسے نہیں ہیں جہاں پہ فوجی انٹرونشن ہو۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو چیزیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ فوج اگر آئے گی تو کس وجہ سے آئے گی۔ پاکستان کے حالات جس وقت عمران خان کی حکومت نے ٹیک اوور کیا، جس وقت ان کو حکومت ملی، اس وقت آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی اکانومی جو تھی ایک طرح سے بینکرپسی کے اوپر تھی، اور اس کے بعد جو پچھلے 2.5-3 سال میں آہستہ آہستہ کر کے کافی چیزیں اسٹیبلائز ہوئی ہیں۔ اور ابھی جو پچھلے دنوں میں جو نیوز ملی وہ بڑی خوش آئند اور حوصلہ افزا تھی، جس میں کئی ساری جو ہے وہ پازیٹیو نیوز تھی۔ مثلاً آپ کا روپیہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، جو 168 سے 152 پر آ گیا۔ حالانکہ بعض دفعہ پہ بہت ساری اکانومیز ہیں جو اپنے کرنسی کو جان بوجھ کر ڈی ویلیو کرتی ہیں، خاص طور پہ جو جہاں سے ایکسپورٹس کی توقع ہوتی ہے، اور وہ جان بوجھ کے اس لیے ڈی ویلیو کرتی ہیں کہ اس سے ان کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا روپیہ اسٹرانگ ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ جو پچھلے دنوں کل کی جو نیوز آئی تھی کہ یورو بانڈ جو انہوں نے جاری کیے تھے، جس کا ان کا ہدف تھا 2.5 بلین کا، اور اس کی جگہ ان کو 5 بلین کی جو ہے آفر ہوئی ہے، تو ایک بہت پازیٹیو نیوز ہے۔ اسی طریقے سے جو کرنسی کا جیسے میں نے کہا، تو اس وقت پاکستان جو انویسٹرز کے لیے دنیا کی بیسٹ کرنسی بتائی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر۔ پیٹرول جو ہے پچھلے دنوں آپ کا تقریباً انہوں نے سستا کیا ہے 1.5 روپے، اور ڈیزل بھی سستا کیا ہے، یہ کافی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں، اسی طریقے سے جو ذخائر آ رہے ہیں آپ کے پاس، وہ تقریباً 100 ارب کے قریب جو ہے وہ ذخائر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی یہ جو آپ کا زر مبادلہ تھا وہ کہاں پہ 6 بلین کے قریب ان کو ملا تھا، اور آج جو ہے وہ 23 بلین کے قریب جو ہے اس کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ کسی بھی صورت میں مارشل لا آنے کا کوئی چانس ہے، اور نہ اس وقت کی جو فوجی حکمران جو ہیں، جو چیف مارشل جو چیف ہیں اس کے، وہ بھی اس وقت اس میں نظر نہیں آتے، اور جواز کوئی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی جواز نظر نہیں آ رہا۔ خواجہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت جو ہیں یا ان کی فیملی یا ان کے جو فالوور ہیں،
ہمیشہ ماشاءاللہ کے دور میں خوشحال رہے ہیں, حکومتیں ان کے پاس رہی ہیں اور وہ فوجی حکومتوں کو فالو کرتے رہے ہیں, اور ابھی بھی جو ان کی جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور جو ان کے روابط ہیں, اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ماشاءاللہ کو دعوت دے رہے ہیں. جی خواجہ صاحب فرمائیے گا. جی جی السلام علیکم تمام دوستوں کو سلام کرتے ہوئے میں بیک گراؤنڈ فاروقی صاحب نے اور صدیقی صاحب نے پاکستان کی اقتصادی حالات کا بتایا ہے. اس کے تناظر میں آپ دیکھیں جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں 58 کا, اس کے بعد 69 کا, اور اس کے بعد 77 کا, پھر 99 میں, ان تینوں چاروں مارشلوں کے پیچھے جناب عباسی صاحب جسٹیفیکیشن بڑی اسٹرانگ تھی. آپ دیکھیں نا 58 میں عبدالقیوم خان مسلم لیگ کے جو صدر تھے اس وقت, بڑی مضبوط پوزیشن سے انارکی کی طرف جا رہے تھے ملک کو لے کر, اور کراچی میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے اس زمانے میں, اور اس کے علاوہ 25 میل لمبا جلوس ان کا نکلا تھا, گجرانوالہ سے لے کر لاہور تک طویل ترین جلوس تھا. اچھا اسی طرح 69 میں بھٹو صاحب اور یحییٰ خان کا جو کنفرنٹیشن تھا اس نے ملک کو مارشل لا پر منتج کیا. پھر 77 میں آپ دیکھیں کہ کور کمانڈرز نے آخر تک کوشش کی کہ بھٹو صاحب کا اور ان کا پیچ اپ ہو جائے, ری الیکشن ہو جائے, اور الیکشن میں جتنا بھی وہ کیا گیا تھا, گند کیا گیا تھا, بھٹو صاحب اگر مان جاتے تو شاید ملک مارشل لا کی طرف نہ جاتا. پھر 99 میں پلین ہائی جیکنگ, آپ دیکھیں کہ ملک آرمی چیف جو ہے باہر جا رہا ہے, باہر سے آ رہا ہے, اور اس پلین کو آپ انڈیا بھجوا رہے ہیں. تو مطلب یہ تمام حماقتیں ہماری سویلین گورنمنٹس کی تھیں جس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے مارشل لا لگے. اچھا اب یہ تمام باتیں ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ مارشل لا کے حالات نہیں ہیں. مارشل لا کے حالات کو سیاستداں پیدا کرتے ہیں تو مارشل لا لگتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ اگر میانمار میں بھی لگا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. وہ ان کا مسئلہ ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مارشل لا کے حالات ملک میں نہیں ہیں, یقیناً نہیں ہیں, لیکن جس طرح سے دو پارٹی کی محاذ آرائی اس وقت ہو رہی ہے, یا پی ڈی ایم بنی, اور جس طریقے سے وہ لانگ مارچ ہونے جا رہا تھا, پھر وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جا کر پیچ اپ کیا پچھلے ستمبر-اکتوبر میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, تو وہ لانگ مارچ ختم ہوا, دھرنا ختم ہوا ان کا. بات یہ ہے کہ ایک انتہا پر جا رہی ہے نون لیگ, اور مڈل آف دی ڈیموکریسی کے حساب سے پیپل پارٹی نے گورنمنٹ سے جو ہے راضی نامہ تقریباً کر لیا ہے. اب بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی باتیں ہو رہی ہیں باہر جانے کی. بات یہ اس وقت ہم کنٹرول ڈیموکریسی کے دور سے گزر رہے ہیں, میرا اپنا تجزیہ یہ ہے. اب مارشل لا نہیں, اس وقت ملک میں حالات کنٹرول ڈیموکریسی کی طرف ہیں. 2018 کے حالات ہوں, 2015 کے حالات ہوں, دونوں حکومتوں کو 5 سال دیے گئے, اور باقاعدہ کنٹرول کرتے ہوئے جو آرمی چیف تھے اس وقت بیہائنڈ دی کرٹن انہوں نے ڈیلنگز کی, اور ان کو پورا ٹینور کرنے دیا. 5 سال دونوں نے کیے, اور اس کے بعد اب عمران خان کی حکومت آئی, اس کو بھی میرا یقین ہے کہ ان کو 5 سال پورے دیے جائیں گے. اور جو حالات اقتصادی حالات ہیں وہ ورثے میں بھی ملتے ہیں, اور موجودہ صورتحال ہے اس سے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو چودھری صاحبان جو ہیں وہ سینٹرل پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں, ان کے فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے روابط پرانے زمانے سے, ان کے والد ظہور الہی مرحوم کے زمانے سے گہرے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا چودھری ظہور الہی نے NPT کے اخبارات کو ٹیک اوور کیا تھا, اور اس کے بعد وہ پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ, ضیاء الحق کے ساتھ ہینڈ ان گلوز تھے, اور انہوں نے پوری اس ادوار میں جو گورنمنٹ پوری فیملی ہمیشہ کے ساتھ رہی ہے خواجہ صاحب. ہمیشہ چودھری شجاعت صاحب جو تھے وہ جنرل ضیاء کے ساتھ رہے, اور پرویز مشرف کے ساتھ دور میں وزیر اعظم بنے یہ, اور چودھری ظہور الہی بھی کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. تو مقصد یہ ہے کہ حالات سول جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں, سول لیڈرز جو ہیں, وہ اگر حالات خراب کریں گے تو مارشل لا لگ بھی سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میرا اپنا یقین ہے کہ موجودہ جو حکمران ہیں وہ اس حد تک نہیں جانے دیں گے حالات کو, اور اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ جو پاورز ہیں جو ملک کے حالات کو دیکھتی ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گی کہ مارشل لا لگایا جائے. اچھا, اب میں سمین فاروقی صاحب کی جانب آؤں گا. سمین صاحب یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز کی سیاست اب دفن ہو چکی ہے, یا دوبارہ یہ کوئی کردار ادا کرنے جا رہی ہیں, جبکہ حمزہ شریف جو ہے وہ ریلیز ہو چکے ہیں,
शहबाज शरीफ भी जो है वो जमानत पर रिहा होने वाले हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ भी मरियम से सख्त नाला है, और जो दूसरी क़यादत है पीपल्स मुस्लिम लीग नून की, जो सेकंड क़यादत है, वो भी मरियम से नाला है कि उन्होंने इदारों के खिलाफ जो बयानिया दिया है उसके बाद उनको किस मुकाम पर पहुंचा दिया है। तो फरमाइएगा कि आप मुस्लिम लीग नून की सियासत और मरियम नवाज की सियासत कहाँ तक पहुंच पाएगी? नून जो है वो अब मतलब कैफियत है कि वो उसमें दो धड़े हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े भाई के बहरहाल आखिरी फैसले के खिलाफ नहीं जाते और खामोश हो जाते हैं। और मरियम नवाज जो है, जहाँ तक आपने कहा, देखिए उनकी है ना, वो सारी ये डिपेंड करती है कि इमरान खान की पॉलिसियां और मुल्क के बेहतरी की तरफ कितना जा रहा है। अगर जो इमरान खान की इस वक्त मैं सबसे बड़ी नाकामी ये देखता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था और उसके बाद जब ये जीते हैं, इनको इलेक्शन ये जीते हैं, तो उसके 6 महीने साल के बाद जो थी वो नून लीग को अपनी मौत मर जाना चाहिए था, और वो के लिए थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी जो थी वो परवेज इलाही कर सकते थे अगर इमरान खान उन पे ट्रस्ट करते तो। लेकिन अगर आप आज की सूरत तो मुस्लिम लीग की जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत है वो अब स्ट्रांग है। उनके जो लोग हैं जो कि जो पुलिस और की मदद से और गवर्नमेंट की मदद से और ज़मीनों पे कब्जे करके और दूसरे तरीकों से जो है वो पैसे बनाते हैं और फिर वो इलेक्शन में खर्च करते हैं और जीतते हैं, तो वो अभी भी इंटैक्ट है। तो मरियम नवाज जो है उनकी, अच्छा फिर दूसरे पंजाब की थोड़ी सी मेंटालिटी जो है आम पब्लिक की, वो मौला जट वाली भी है, तो और मरियम उसमें बिल्कुल फिट होती हैं। तो मरियम जो है उनकी सियासत कहीं मरने नहीं जा रही। उन्होंने तो नूरी नथ का किरदार अदा किया सर। तक के इमरान खान कोई डिलीवर ना करे, और अगर इमरान खान डिलीवर नहीं करते तो मरियम अपनी जगह बरकरार है। लेकिन ये जरूर है कि आगे के लिए नून लीग जो है वो फिलहाल राइट ऑफ कर दी गई है उन ताकतों की तरफ से जो कि मैटर करती हैं। तो परवेज इलाही जो है और वो जो है आप कहना चाह रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस कर गई है नून लीग? वो रेड लाइन तो उन्होंने 10 दफा क्रॉस किया, और मतलब अब मतलब उनके लिए कोई मेरे तो ख्याल से गुंजाइश नहीं है। और अगर इमरान खान फेल होते हैं तो परवेज इलाही उभरेंगे, और नून लीग हो या काफ लीग हो या जेड लीग हो, कोई भी हो, वो है तो वो मुस्लिम लीगर जो है वो एक इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं। और परवेज इलाही और चौधरी शायद बहुत सूट करते हैं, क्योंकि तमाम तर इल्जामात के बावजूद कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बद से बनाए जाते हैं और किए जाते हैं, वो दोनों जो कज़न हैं, ब्रदर, उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी बात को अहमियत देना और वादों को पूरा करना, ये उनके अंदर बहुत है, जिसकी वजह से उनकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं। मैं फैसल सिद्दीकी की जानिब आऊँगा। फैसल, आप ये बताइएगा कि जो अभी 2 रोज कबल कैबिनेट में तब्दीली हो रही थी और वहाँ जो आपस में दस्ते गिरबान हुए हैं बाज़ वज़रा, और इमरान खान जो है वो पोर्टफोलियो तब्दील नहीं कर सके, 1-2 के अलावा बाकी तो सब एज इट इज़ मौजूद हैं। तो फरमाइएगा क्या इस इख्तलाफात तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, क्या उससे जो सूरत हाल है वो इमरान खान के बस में है या उनके काबू से बाहर जा चुकी है?
جی آپ کا یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک پیچھے جو آپ نے اس وقت مارشل لاء کی بات کر رہے تھے اس کا چھوٹا سا ایک ضرور جواب بات کرنا چاہوں گا کہ بہت اچھی خواجہ صاحب نے جو بات کی تھی کنٹرول ڈیموکریسی کی, اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایون اگر کنٹرول ڈیموکریسی ہو یا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی دخل ہو تو ہمارے ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے, کیونکہ آرمی جو ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہماری ہی ملک کی ہے, اور اگر جو بھی یہ اسٹرکچر اگر یہ بہتر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے پاکستان آگے کی طرف جائے گا, کیونکہ پیور ڈیموکریسی ہمارے یہاں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ اوپر نہ جائے, جب تک آپ کے عام آدمی کو یہ صحیح پتہ نہ ہو کہ اسے ووٹ کس کو دینا ہے, بجائے اس کے کہ ان کو چودھری یا جو وڈیرے اور ان لوگوں کے کہنے پہ ووٹ دے کے اور وہ لوگ اس طریقے سے مینپولیٹ کریں الیکشن کو, تو یہ ایک اچھا تجربہ ہے میرا خیال ہے, اور اس کو یہ لوگ آگے ہی لے کر جائیں گے. رہا آپ کا سوال جو دوسرا تھا مریم والا, تو نون لیگ کا جو سیاست ہے وہ واقعی ان کو وہ پنجاب میں کنفائن کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ووٹ بینک تھوڑا بہت ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو ختم, جیسے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک, پیپلز پارٹی تقریباً سندھ میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈکلائن کی طرف ہے. اور اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں, اور سوری آپ کا سوال کیا تھا؟ کیبنٹ میں تبدیلی کے حوالے سے. جی کیبنٹ میں تبدیلی کا جو آپ بات کر رہے ہیں, جی کیبنٹ کی تبدیلی کا جہاں تک ہے تو اس میں جو دیکھیے اس میں جو بیسک جو تبدیلی تھی وہ تو آپ کی فائنینس منسٹر کی تھی اور اسی کی نیوز آئی ہے, باقی تمام جو تھی وہ اسپیکولیشنز تو تھیں, اور اس کے بارے میں ڈسکشن کئی وزراء تھے جن کے وہ قلمدان تبدیل کرنا چاہ رہے تھے, اس کے اوپر ڈسکشن تو آیا, اس کی نیوز میں آیا, لیکن اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے تردید آئی تھی. لیکن اگر اس طرح کا کوئی ڈسکشن کابینہ میں ہوتا بھی ہے تو یہ ایک نارمل وہ ہے, ہلدی چیز ہے. میرا نہیں خیال کہ اس وقت عمران خان کی کسی بھی جگہ جو ہے وہ کیبنٹ میں یا اپنی حکومت میں کچھ کمزور ہے, بلکہ پچھلے دنوں جو کچھ بھی پی ڈی ایم کا اس سلسلے ہوئے ہیں اس کے بعد سے میرا خیال ہے کہ ان کی گرپ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے. اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اس وقت ان کو موجودہ جو کیپٹل ملا ہے اس کو وہ کیسے یوز کرتے ہیں, کیونکہ ایک چیز میں اگر آپ دیکھیں تو جو گورننس کی بات آ رہی ہے, گورننس میں یہ ضرور ہے کہ اس میں جو کمزوری ہے حکومت کی وہ ظاہر ہے وہ تھوڑا سا پیس, ایون دو کہ انہوں نے کافی اچھی وہ لی ہیں, اچھی ان کی اکمپلشمنٹس بھی رہی ہیں 2.5-3 سالوں میں, لیکن اس کے باوجود بھی پیس جو ہے وہ اتنا زیادہ اس رفتار کا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ان کی اکمپلشمنٹس اور یہ جو چیزیں ہیں وہ میڈیا پہ اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں ہو رہی, یا ان کی جو لوگ ہیں وہ اس طرح نہیں بتا رہے, تو بعض جگہوں پہ ان کی ویکنیسز ہیں جس کو اگر وہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کامیاب ہو سکیں گے, کیونکہ جو ان کا حکومت اپنا نیریٹو اس بھرپور طریقے سے بلڈ نہیں کر پا رہی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو اپوزیشن نے ایک کامیابی کے ساتھ ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے جیسے مہنگائی کا اور باقی چیزوں کا, وہ اس میں کافی کامیاب رہے ہیں. اور اس میں ایک جو چیز ہے وہ سب سے بڑا, اور میڈیا نے بھی ہاتھ ہے, میڈیا کا بھی رول ہے, کیونکہ ایون دو کہ کنوکٹڈ ہیں لوگ باقی سب ہیں, لیکن میڈیا پہ جس طریقے سے ان کو ایئر ٹائم مل رہا ہے اور وہ اپنی چیزیں آگے بڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی, اور ان کا جو ان کی رائے ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے, تو وہ ظاہر ایک اوپینین میکنگ اور اوپینین بلڈنگ کا کردار ادا کرتی ہے. اس میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس کو اتنا ایئر ٹائم دیا جائے یا نہ دیا جائے, ایون دو سب کو ظاہر ہے فریڈم آف اسپیچ ہے, سب کچھ ہے, لیکن آبویسلی جو چیز ملک کے مفاد میں نہ ہو اس کو روکنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. خواجہ صاحب آپ فرمائیے گا, عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کیبنٹ میں تبدیلی کے حوالے سے جو خبریں, مشکلات کی بات آپ کی جی 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 صحیح ہے, مشکلات ہیں اس میں یقیناً. تمام پارٹیاں مزید نمائندگیاں مانگ رہی ہیں, ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا ہے ایک وزارت دی جائے, کانفلکٹ ہے ہمیں وزارت دی جائے, دوسرے جو جی سر جو ممبران ہیں قومی اسمبلی وہ کہتے ہیں کہ جناب نان الیکٹڈ لوگوں کو نکالا جائے اور الیکٹڈ لوگوں کو جو ہے کیبنٹ میں شامل کیا جائے. اس حوالے سے موجودہ بات یہ ہے سر پاکستان, بات یہ ہے سر آپ کی اپنا عباسی صاحب, بات یہ ہے نان الیکٹڈ کی بات تو کچھ زیادہ ہی اٹھائی جاتی رہی ہے. آپ پچھلے رجیم میں چلے جائیں 58 میں, تو ڈاکٹر محبوب الحق نے کوریا وغیرہ کو پلان بنا کے دیا 5 ایئر پلان, اور پاکستان کا پہلا 5 ایئر پلان بھی ڈاکٹر محبوب نے بنا کے دیا, ورلڈ بینک سے آئے تھے.
MM अहमद साहब थे, भुट्टो साहब के साथ भी रहे और अयूब खान के साथ काफी अरसा रहे, वो भी वर्ल्ड बैंक से आए थे। अच्छा, फिर शुएब साहब वजीर खजाना थे, वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे, बल्कि उन्होंने इसरार करके, शहाबनामा मैंने पढ़ा उसमें लिखा है कुतुबुल्लाह शहाब ने, कि उन्होंने इसरार करके अपनी पोजीशन इस तरह रखवाई कि मैं वर्ल्ड बैंक का ओहदा भी रखूंगा, वहां की तनख्वाह भी लूंगा और आपके यहाँ भी काम करूंगा। अयूब खान ने उनको मंजूर किया। और आप देखें महबूब हक, MM अहमद और शुएब, इन सब ने उस वक्त की मिनिस्ट्रियां और वजारत खजाना, प्लानिंग कमीशन बड़ी खुश रसूली चलाए। और आप देखें कि 1973 तक, 74 तक, भुट्टो साहब के दौर तक जो हमारा रुपया था, डॉलर, वो 3 और 4 रुपए के दरमियान था। यानी ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है, डॉलर 3 या 4 रुपए का था। और इसी तरह फिर आगे चलें आप तो ज़ियाउल हक के दौर में, जुनेजो के दौर में डॉक्टर महबूब हक आए, वजीर खजाना बनकर बाहर से ही आए थे। अब इसमें क्रिटिसिज्म होता है कि जनाब इमरान खान जो है बाकर साहब को लाए हैं, हफीज शेख को लाए। भाई हफीज शेख ने तो 3 रिजीम चलाए हैं, जब रिजीम उन्होंने पिछले भी चलाए हैं तो इस रिजीम के चलाने में क्या ऐसी बॉटल नेक्स थी या क्या परेशानी थी। बहरहाल अब जो आए हैं, शौकत तरीन साहब भी आएंगे। शौकत तरीन साहब पहले भी कुछ हुकूमतें भुगता चुके हैं, मेरा ख्याल है पीपल पार्टी गवर्नमेंट भी शायद वो रहे हैं, मतलब बैंक के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ये सब काबिल लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी वर्ल्ड इकोनॉमी पर नजर भी है। और ये जब आते हैं तो इसमें हमारे यहाँ मसला ये है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट या फौज, जैसे आपने बात की, तो फौजी जो हमारे हजरात हैं उनके तो बाकायदा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोर्सेज होते हैं, दे आर वेरी सिविलाइज्ड, और स्टडी उनकी है पूरे मुल्क पे और पूरे इंटरनेशनल अफेयर्स पर। और हमारे जो सिविलियन पॉलिटिशियंस हैं, आप देखें, न ये किताबें पढ़ते हैं, न इनकी नॉलेज है। इनकी नॉलेज सिर्फ पॉकेट्स पर है और प्रोडक्शन पर है कि कितना हम ठेकों में या प्रोजेक्ट्स में जो है कमीशन हम बाहर से ले सकते हैं। तो मेरा मकसद ये कहने का कि इमरान खान जाए किक बैक पर है, मुबैना तौर पर इनकी नजरें किक बैक पर ज्यादा होती है। किक बैक पर होते हैं, इनकी स्टडी नहीं है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अफेयर्स। आप देखें वो वजीर खजाना जो थे हमारे इसहाक डार साहब, वो एक अकाउंटेंट थे, ही वाज CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो मकसद है कि वो उनकी वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से और जितना छोड़ कर गए बैकलॉग हमारे यहाँ, वो हमारे इस मौजूदा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारे मामला जो हैं, इसमें इस बात का दखल है कि उनको जो हम चला रहे हैं, मौजूदा हुकूमत PTI चल रही है, उसके बैकग्राउंड में एक्सपर्ट्स हैं और एक्सपर्ट्स ही चलाएंगे इस गवर्नमेंट को। हमारे जो कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल लोग, उनका तो इतना एक्सपर्टाइज ही नहीं है, इतना तजर्बा नहीं। आप देखें जितने लोग हैं वो फर्स्ट टाइम कैबिनेट में आए हैं। और इमरान खान का कहना सही है कि हमारी पहले तैयारी थी ही नहीं, क्योंकि उन्हें 2 साल या 4 साल उन्होंने मूवमेंट चलाई और फौरन बाद उनको 2018 के इलेक्शन में मतलब उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो इस लिहाज से आप ये देखें कि तजर्बा तो उन्हें अब आया है। और मेरा ख्याल ये है कि ये 5 साल अगर पूरे करेंगे, हो सकता है इन्हें 5 साल और दे दिए जाए, तजर्बा इनके पास होगा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। जी भाई साहब। नाज़रीन, मुल्क में जो हमारी मैंने जिक्र किया कि इमरान खान की कैबिनेट में जो तब्दीली के हवाले से बातें की जा रही थी और जो चौधरी शुजात की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था उस हवाले से, और तीसरा जो हमारा मरियम नवाज के हवाले से जो सियासत पर जो गुफ्तगू की जा रही है या जो अखबारात की या जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरें बनी हुई हैं, उस हवाले से ही हमारे 3 मेहमान थे और तीनों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, मैं अब इन अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।